حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں قیام تھا اور تمنا یہ تھی کہ مدینے میں مروں، لیکن حج کا بھی ارادہ ہو رہا تھا کہ اگر پتہ چل جائے میرے زندگی کے کتنے دن باقی ہیں تو میں حج کراؤں، مرنا چاہتا ہوں مدینے کے اندر۔ خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، فرمایا حضور وہ میری زندگی کے کتنے دن باقی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 انگلیاں بتلائی، آنکھ کھل گئی۔ اب بڑے پریشان ہوئے، ارے 5 سال، 5 مہینے، 5 ہفتے، 5 دن، 5 گھنٹے کتنے ہیں؟ اس زمانے میں خواب کی تعبیر کے جو ماہر تھے امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خدمت میں انہوں نے اپنا غلام بھیجا، جب میری طرف سے اپنی طرف سے یہ پوچھو کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے غلام سے کہا یہ خواب تیرا نہیں ہو سکتا، یہ امام مالک کا خواب ہے، جب پوچھ کیا ہے تو خواب کی تعبیر نہیں کسی کو، صاف صاف بات ہونا چاہیے، کس نے دیکھا؟ تو نے دیکھا کہ امام مالک نے دیکھا؟ اس نے جا کر کہا امام مالک سے تو کہہ رہے صاف صاف بتلاؤ، اس نے دیکھا اس نے دیکھا، بات نہیں۔ کہا اچھا میرا نام لے دے کہ میں نے دیکھا ہے۔ فرمایا امام صاحب سے کہہ دو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں 5 باتوں کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا، قیامت آئے گی، تو بھائی پکی بات ہے کہ نہیں؟ ارے بولو نا، سو رہے کہ کیا؟ ہاں، سامنے والا ہاں بولتا، پیچھے والا کچھ نہیں بولتا۔ ارے قیامت آئے گی نا، مہینہ دن بھی بتلا دیا، 10 محرم کو آئے گی، جمعے کے دن آئے گی، کب آئے گی یہی پتہ نہیں۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث، پانی کب اور کہاں برسائے گا؟ اب ماہرین نے کیا کہا تھا معلوم؟ 23، 24، 25 بہت گرمی ہوگی، اللہ نے چاروں طرف بارش بھیج کر گرمی اکھاڑ دی، فیل ہوئے کہ نہیں؟ یہ بولتے پانی بہت برسے گا، اس زمانے میں کم برستا ہے، یہ بولتے بہت کم برسے گا، بہت زیادہ برستا ہے، تو اللہ ان کے مشورے کا پابند تو ہے نہیں۔ ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی؟ کون سی سرزمین پر جا کر مرے گا اور کل کیا کما کے کھائے گا؟ موت کب آئے گی کوئی نہیں جانتا، بات پکی، قیامت آئے گی بات پکی، موت آئے گی بات پکی، کب اور کہاں آئے گی معلوم کسی کو نہیں۔ مجھے واقعی بڑا رحم بھی آیا اور درد بھی محسوس ہوا۔ ایک جماعت تھی نظام الدین سے، اس کا ریزرویشن تھا رات کو عشاء کے بعد جماعت جانے والی تھی، مغرب کے بعد حضرت مولانا زبیر الحسن صاحب کے دعا میں وہ شریک رہا، بخار کا بیچارے کو پڑا ہوا تھا، دعا میں اٹھ کے بیٹھا، یا لیٹے لیٹے غالباً اس نے ہاتھ اٹھا لیا دعا میں، اور دعا ختم ہو گئی، اس کی زندگی ختم ہو گئی۔ کتنی تمنائیں لے کر جاتا ہوگا دل کے اندر، بال بچوں میں جانا ہے، چلہ میرا پورا ہو گیا، 4 مہینے میرے پورے ہو گئے، سب رہ جاتا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جاتا ہے جب لات چلتا ہے بنجارا۔ ایک مرتبہ ڈال دیا کھٹیا میں، 4 کے کندھے پر لے کر چلے، اب پتہ ہی نہیں بزرگوں کہ بیچارے کو کب موت آئے گی، کہاں آئے گی، کیسے آئے گی۔ وہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی، کبھی لوٹ کے نہیں آئے گا۔ یہاں کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھیجنا شروع کرو، چھوٹی چھوٹی چیزیں، بڑا مال ملے گا۔ کہتے بینک میں رکھو نفع ملے گا، بولتا نہیں آج بیماری ہے۔ یہ کیوں نہیں سوچتا ما عندکم ينفذ وما عند اللہ باق، اللہ کے پاس رکھیں گے اس کے بینک میں تو بہت ملے گا، بے حساب ملے گا۔ میرے پاس جو کچھ اسے میں چلتا کروں۔ ایک بزرگ سے کسی نے کہا آدمی مرنے سے کیوں ڈرتا ہے؟
اس لیے ڈرتا، سب یہی بنا لیا اس نے، گھر یہاں بنا لیا، سونے کا روم یہی بنا لیا، گھر کا حمام یہی بنا لیا، سب ٹیپ ٹاپ کر لیا، جتنی کمائی تھی سب یہی لگایا، آخرت میں کچھ بھیجا ہی نہیں۔ جہاں آدمی بھیجا نہیں وہاں دل لگتا نہیں آدمی کا، جہاں مال لگا ہے وہیں دل لگتا ہے۔ آخرت کے لیے کچھ مال بھیجا ہوتا تو دل لگتا آخرت میں جانے کے لیے، اور دنیا سے دل اونچاٹ ہو جاتا، اب یہاں کیا رہنا، وہاں جا کے رہیں گے، سب کچھ یہی بنا لیا۔ دل یہاں سے جانے کو نہیں ہوتا، اور موت کے نام سے گھبراہٹ ہوتی نہیں ہوتی۔ کیا بولے مرنے کی بات کرو، کچھ جینے کی بات کرو، کیا مرنے کی بات کرتے ہو؟ بڈھا کھڑا ہو گیا، کیا مرنا لگایا تم تبلیغ والوں نے؟ ہمیں کتنا رہے گا تو؟ سی عمر کتنی؟ بولے 70 سال۔ میں نے کہا جا جگہ خالی کر، اب کتنا جیے گا تو؟ تیرے کو جینے کا ہے؟ اب بڈھا ہو گیا، 70 سال کا ہو گیا، تب بھی ڈرتا کہ اب موت نہیں آئے گی تیرے کو؟ آئی موت، سب کو، کسی کو چھوڑتی نہیں وہ موت، کسی کو۔ ہاں، لوگ کتنی بات کریں لیکن اندر سے گھبراہٹ سب کی ہے۔ موت کی گھبراہٹ ہے نہیں۔ بڈھی تھی، بڈھی بیٹی بیمار پڑ گئی، بڈھی بولنے کہ اللہ میں نے تو دنیا دیکھ لی، میرے بچی نے کچھ نہیں دیکھا، کہ اللہ اس کی وجہ میرے کو موت آ جائے، میں مر جاؤں، وہ جی جائے۔ دعا مانگتی تھی بڈھی۔ ایک دن گھر کی بکری چھوٹی، اور بکری کو عادت ہے دیوار دیکھے گی تو پیٹھ ایسی بازو کھجاتی ہے، اور کھاٹ کے نیچے گھسے تو اپنی پیٹھ کھجاتی ہے، ایسی رگڑتی۔ وہ گھسی بڈھی کے کھاٹ کے نیچے، اور اس نے پیٹھ رگڑنا شروع کیا۔ بڈھی سمجھی ملک الموت آ گیا، کہنے لگی بیمار کی کھاٹ ادھر ہے، میں اس کی ماں ہوں، بیمار ادھر ہے۔ اتنی گھبراہٹ، بولنا بہت آسان لیکن آ جائے تو بڑا عجیب مسئلہ۔ بزرگوں اندازہ کرو، ایک سوئی کو اپنے ہاتھ سے پار نہیں کر سکتا، ایک سوئی۔ آنکھ میں سوئی ڈالو، کوئی ڈالتا پسند کرتا ہے؟ کیا حال ہوتا ہے؟ اور اس آدمی کا کیا حال ہوگا جس کے پٹے پٹے سے روح کھینچی جاتی ہے، پٹے پٹے رگ رگ سے۔ اور رگیں کتنی ہیں؟ ایک آدمی کے سر سے لے کے پیر کے ناخن تک کتنی رگیں ہیں، شریانیں جریانیں اتنی ہیں کہ دنیا کے 7 چکر لگائے جا سکتے ہیں اس کی رسی کی طرح۔ ہر ایک پٹے پٹے سے روح کھینچی جائے گی تو کتنی تکلیف ہوگی۔ روشنی گئی، زبان گئی، سننا گیا، سوچ گئی، دل کی دھڑکن گئی، اعضاء جوارے کی طاقت گئی۔ بتاؤ انسان پر کیا بیتی؟ 4 آنے نکل جائیں جیب سے تو رونا آتا ہے، اور جسم سے روح نکل جائے گی تو کیا ہوگا؟ کبھی سوچا اس مسئلے کا حل کیا؟ آخرت کی منزل کی تیاری کیا؟ بہت سوچنے کی بات ہے، اور آدمی باہر کے ماحول میں نہیں سوچتا۔ اگر آدمی اس کو کنٹرول کر لینا، بہت سی گندگیاں ہمارے کام کے اندر سے نکل جائے گی۔ پھر تیری میری نہیں کرے گا، گروپ نہیں بنائے گا، لڑائی جھگڑا نہیں کرے گا، بس کام کرے گا کہ میری بھی عاقبت بن جائے اور امت کی بھی عاقبت بن جائے۔ دیکھو صحابہ کا داعیہ کیا، سب کو ایمان ملے۔ کیوں ایمان ملے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے سب کو کیوں ایمان ملے؟ وہ جانتے تھے بے ایمانی کی گندگی کیا ہے، بے ایمانی کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے، اور ایمان کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے۔ ایمان پر کیا ملے گا اور بے ایمانی پر کیا بھگتنا پڑے گا ہم نہیں جانتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے۔ اس لیے آپ کے اندر کا داعیہ تھا دنیا میں کوئی بے ایمان نہ بچے، سب کو ایمان ملے۔ آخر میں اللہ کو کہنا پڑا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مت کوڑو، اتنے بے چین مت ہو، اگر لوگ ایمان نہ لائے تو آپ اپنا گلا گھونٹ لو گے، خودکشی کر لو گے، اس لیے کیوں بے چین ہوتے ہیں آپ؟ یہ ہمارا نظام ہے، ہم چلاتے ہیں، ہدایت ہمارے قبضے کی بات ہے،
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ مصیبت کیا ہے، اور آپ کا دائی یہ تھا کہ پوری انسانیت کو ایمان مل جائے. اس لیے کہتے ہیں دائی وہ جس کے دل میں پوری انسانیت کا درد ہو، اور جس دائی کے دل میں انسانیت کا درد نہ ہو وہ دل نہیں جہنم ہے. جو آدمی اپنے نفع کو سوچے وہ آدمی دائی نہیں بن سکتا. ایک آدمی اپنے کاروبار کے نفع کو سوچے وہ ایمان کا دائی نہیں بن سکتا. ایک آدمی اپنے گھر کے بارے میں سوچے وہ ایمان کا دائی نہیں بن سکتا. ایمان کا دائی تو وہی ہو جو پوری انسانیت کو سوچے، پورے عالم کے بارے میں سوچے. اے اللہ، پورے عالم کا کیا تو نے بنایا ہے، اس کا کیا، اس کو ایمان کیسے ملے گا؟ روٹی کا وعدہ تو ہے اللہ کا پکا، روٹی دیں گے، لیکن فرمایا ایمان دیں گے ہمارا وعدہ نہیں، تمہاری کوشش پر دیں گے، تمہاری طلب پر دیں گے، اور روٹی تمہارے بغیر طلب کے بھی ملے گی، لیکن ایمان تمہارے بغیر طلب کے نہیں ملے گا. ابو طالب ہے، نام ابو طالب، نام کیا ہے؟ طلب نہیں، ایمان نہیں ملا. ابو جہل کو نہیں ملا، ابو لہب کو نہیں ملا، شیبہ، عتبہ، ربیعہ، جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن سے لے کے جوانی تک اپنے آنکھوں سے دیکھی. معمولی بات ہے. ہم کو تم کو ایک آنکھ دیکھنا نصیب ہو جائے حالت ایمان میں، تمہارا ہمارا بیڑا پار. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں ایک دفعہ بھی دیکھ لے تو اس کا بیڑا پار. انہوں نے تو 40 سال دیکھے، 40 سال سے زیادہ، لیکن ایمان نصیب نہیں ہوا. بے طلبی اتنی بڑی بیماری ہے. اپنے کو ایک آدمی دور سے اجتماع میں آتا ہے، ایک آدمی دور سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے، مسجد کے دروازے پر دکان ہے، اس کو توفیق اندر آنے کی نہیں ہوتی. مسجد کے مکان، اللہ مسلمانوں کو سمجھ دے، مسجد کے مکان کمرے بنا کے کرائے پر دیتا ہے، اندر آدمی رہتا ہے، کرایہ بھرتا ہے، نماز کو نہیں آتا. ایک پادری کہنے لگا، ارے مسلمانوں کی عقل ماری گئی، مت ماری گئی، پاگل ہو گیا مسلمان، اس کو اپنی عبادت گاہ کی عزت کی بھی توفیق نہیں کیا. چوروں کو، بدماشوں کو، بے نمازیوں کو کرائے پر مسجدوں میں رکھتا ہے، اس کو غیرت اتنی بھی باقی نہیں رہی کہ خدا کے گھر کا احترام کرے. ہماری یہ گرجا دیکھو، تم نے کوئی مکان دیکھا اس میں، کوئی دکان دیکھی تم نے ہماری اس حدود کے اندر؟ ہم نے خالص عبادت گاہ رکھی ہے، مسلمانوں نے اپنی عبادت گاہوں کا ستیہ ناش کر دیا. کرایہ اگر اس کی بس کی ہو نا تو اللہ یقین مانو مسلمان مسجد کو بھی کرائے پر چلائے گا. یہ تو ایک مسئلہ ہے، زمین سے لے کے آسمان تک مسجدیں کہلاتی ہیں، دوسری چیز نہیں بن سکتی. اور یہ مسجد بھی کرائے پر دے، چاہے کوئی بھی رہا کر پیسہ لاؤ. عیسیٰ پیر نہ موسیٰ پیر، سب سے بڑا پیسہ پیر. جب کام چھوڑ دیتی نا قومیں، دینی اعتبار سے صلاحیت بھی جاتی ہے. ایک دیہات میں اندازہ لگاؤ دیہات کی کیا پوزیشن. ہم لوگ گزر رہے تھے تو اس نے کہا بس چائے پیتے جاؤ. اب وہاں جا کر جو دیکھا تو مسجد کا صحن چھوٹا اور 3 دکانیں. ابھی کیوں؟ خرچے کے لیے. توڑ بنے کم بخت توڑ، اور مسجد کو بڑی کر. آنے والے مسلمانوں کو روکنے کا ذریعہ مسلمان ہے. مسجد چھوٹی بناتا ہے کہ مسلمان مسجد میں نہ آئے. بڑا کر اسی مسجد کو، اور نیت کر کہ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو میری مسجد کے اندر بھیجے. مسجد ہی چھوٹی بنایا تو آنے والوں کو بولتے تم مت آؤ، مسجد ہماری چھوٹی ہے. اندر خیر کے جذبے باقی نہ رہے، بھلائی کے جذبے باقی نہ رہے. اندر کا دائی اللہ امت، دنیا کا کیا ہوگا؟ کبھی دعا مانگی اس کی اللہ اس امت کا، دنیا کا کیا ہوگا؟ ہم کون سی امت ہے؟ امت اجابت، ہم نے قبول کر لیا. ایک امت دعوت ہے جس نے ابھی قبول نہیں کیا. ہمارے کبھی داعیہ آئے دے دیتے نا، کیا بگڑے گا؟ یہ بیچاری جنت میں جائیں گے. دے دے، یہ تو بیچارہ لوٹ پوٹ کے مسلمان کہیں نہ کہیں سے تو جائی گئی. بڑھتا بڑھ جائے تو پیر، گھٹتا گھٹ جائے تو فقیر. یہ تو کسی حال میں نفے سے خالی نہیں اس کا. یہ گنہگار بھی صحیح، لیکن اگر حالت ایمان میں گیا ہے، کیسے ہی گیا لیکن تھوڑا سا ایمان دے کے گیا رائی کے دانے کے برابر، تب بھی اس کا بیڑا پار ہوگا. اس بیچاروں کا کیا ہوگا؟ کرنا اپنے میں کام اور مانگنا سارے عالم کے لیے. اور اللہ کا کیا بگڑتا ہے دینے میں؟
اللہ کو ایک آدمی کو دینے میں بھی اتنا ہی وقت لگتا ہے اور سارے عالم کو دینے میں بھی اللہ کو اتنا ہی وقت لگتا ہے، زیادہ وقت نہیں لگتا. اور اس کے قبضے کی ہے، بے قبضے کی بات نہیں ہے، وہ کر سکتا ہے اور اس کے قبضے میں سب کچھ ہے. ہمارا اس کے کہنے میں کیا بگڑتا ہے؟ ارے بھائی نہیں دے گا ہدایت، اپنے کو ثواب تو دے گا. اب آتا ہے دنیا میں مسلمان کتنے؟ ارے بولو نا، سو رہے کہ کیا؟ ارے دنیا میں مسلمان کتنے؟ بیچارے کو معلوم ہی نہیں میرے بھائی کتنے. ارے مسلمان کتنے دنیا میں؟ کتنے؟ یہ جھوٹوں کی رپورٹ ہے، اخباری دنیا، جھوٹی دنیا. موٹا موٹا حساب کرو 2 ارب ہوتے ہیں، 2 ارب موٹا موٹا، باریک باریک چھوڑ دو 2 ارب. اور 1 ارب کتنے کا ہوتا ہے؟ 10 کروڑ کا نا. ہاں 100 کروڑ اور 2 ارب ہوئے تو جزاک اللہ 200 کروڑ. اور ایک مرتبہ کہ اللہ دنیا میں جتنے مسلمان بستے سب کو معاف کر، سب کی مغفرت کر، تو ایک نیکی اس کے اعمال نامے میں سب کی طرف سے لکھی جائے. کتنی نیکی ہوئی؟ اور ایک نیکی کا ثواب 10 نیکی کے برابر اللہ دے گا. اور سارے عالم کے لیے مانگو تو کوئی حد ہے اللہ کی دینے کی؟ کنجوس تو ہم ہیں، بڑا سخی ہے. ہم کو مانگتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، مانگنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی. مانگتا ہے تو اپنے لیے مانگتا، اللہ میرا بچہ بیمار اچھا کر دے. ظالم نے کبھی مانگا اللہ امت بیمار اچھی کر دے، بے دین دیندار بنا دے، اس کا تعلق اپنی ذات کے ساتھ جوڑ دے. کبھی مانگا آپ نے اللہ سے؟ ارے بولو نا، سونے میں پکے دکھتے بابا. کہاں کی قوم ہے یہ زیادہ؟ کبھی مانگا اللہ سارے عالم کو ایمان دے دے، ہدایت دے دے، سارے عالم کے لیے خیر کے راستے کھول دے. مسئلے کا حل یہی ہے اور کوئی دوسرا راستے مسئلے کا حل ہے ہی نہیں. کچھ بھی کر لو، دنیا کے مسئلے حل نہیں ہوں گے سوائے ہدایت آنے کی. ایمان ملے ساری انسانیت کو، اس کے سوا کچھ مت سوچنا. اے اللہ دے دے، ایمان دے دے، تیرے خزانے میں کمی نہیں کسی چیز کی. مانگنے میں کچھ نقصان نہیں. وہ دے یا نہ دے وہ مالک ہے، ثواب تو اپنے کو دے گا. ثواب بھی نہیں چاہتا، ثواب بھی نہیں چاہتا. میرے کو ثواب نہیں چاہیے، تھوڑا سا ہی. اللہ تعالیٰ دینے میں کمی نہیں کرے گا. سارے عالم کے لیے مانگے، جم کے مانگے اور اس نیت کے ساتھ مانگے کہ دینے والی ذات صرف اللہ. ہدایت مانگو گے نا انشاءاللہ. بھی سوتے سوتے بول رہے، ارے مانگو گے نا. ہاں ایک تو یہ، جب یہاں آئے ہو نا وقت صحیح لگاؤ. کیا لگاؤ؟ ہاں نظام الدین والے بہت ہوشیار، جماعتیں آتی نا دیکھتے کہ یہ اندر رہتی ہے کہ باہر رہتی ہے، فرق لیتے اس کا وقت کیسے لگا. اب ہمارے کام کرنے والوں کی فرق کے 2 دن ہے. یہ اپنے مقام پہ کیا تیر مارتا ہے، کیا کرتا ہے، اس کے 2 دن کے اندازے سے پتہ چلے گا. 2 دن کہ اپنے مقام پر کیسا رہتا ہے، اس کی علامت یہاں اس کا طرز عمل ہے. اس میں کیا خوبی ہے، اس میں کیا صفات ہیں، یہ نظر آ جاتا ہے ساتھی آنے کے بعد. اور یہ جو پنڈال ہے بزرگوں، سیدھی سیدھی بات ہے ایمانداری کی، یہ کمائی کا میدان. بہت سی چیزیں آپ کر سکتے ہو اس میں. تشکیل کرنا کر سکتے نہیں کر سکتے. تشکیل کیسی ہوتی ہے آج ہم تشکیل بھی بھول گئے. چیخنے چلانے کو بولو بھائی، بولو کو تشکیل نہیں کہتے. تشکیل کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے بات سنی، بازو والے نے بھی سنی، اب بولو بھائی بولو کی آواز یہاں سے لگی، تم شور مت کرنا. کیوں بھائی؟ بازو والے سے پوچھو بات آئی سمجھ میں؟ نے کہا ہاں آئی. آپ کا کیا ارادہ؟ اب اسے اگلواؤ. ارادہ ہے میری ماں بیمار، مرنے سے بولے بڈھی کل مرنے کے بجائے آج مری گئی، اور کیا فرق پڑتا.
میری بیوی بہت بیمار ہے. ارے مر گئی مر جانے دے, دوسری کر لینا. کیا قحط سالی ہے دنیا میں عورتوں کی, آپ تشکیل نہیں کر سکتے. اور اس نے کہا میں بہت پریشان ہوں دکان کے معاملے میں, آپ چپ ہو گئے ڈر کے مارے, آپ تشکیل نہیں ہو سکتی. یہ بھی غلط ہے. امت کو مسئلے کا حل بتلاؤ تشکیل میں. تو نے سارے کام کر کے دیکھ لیے, تیرا مسئلہ حل نہیں ہوا, اللہ سے معاملہ کر کے دیکھ, تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا. اس کا رخ بدلو, اللہ کی طرف لاؤ. نہ اس کے حالات سے متاثر ہو اور نہ اس کے پریشانی سے مرعوب ہو, بلکہ دائی اپنی بات کہتا ہے, جم کے کہتا ہے, ڈٹ کے کہتا ہے, ڈرتا نہیں کسی سے. تیرے مسئلے کا اللہ کے قبضے میں, دیکھ اللہ کے راستے میں قدم بڑھا, اللہ تیرا مسئلہ حل کریں گے. کرنے والی ذات اللہ کی, جم کے مانگ اللہ سے, اللہ کریں گے, اللہ دیں گے. تشکیل کرو. اور ایک آدمی کو آپ نے کھڑا کر دیا اور تم نام مت بولنا اس کا, اس کو بولنا تو وہ تیرا نکاح تو ہی قبول کر, اور قاضی قبول کرے تو سارے نکاح قاضی کے ہوں گے. دولہا ایک ہی محروم, ایک بھی محروم نکاح والا نہیں ہوگا, سب محروم رہیں گے. قبول کس نے کرنا؟ دولہے نے. اچھا بول, میرے 4 مہینے اور اس مجلس میں چلہ مانگنا گالی کے برابر ہے. کیا مانگو گے؟ ارے بولو نا, ذہن میں کچھ ہے کہ نہیں؟ ارے کیا مانگو گے؟ 4 مہینے. ہاں ڈٹ کے مانگو, ڈرنا نہیں, اس پر رہنے. ایک تشکیل کا گر سیکھو. یہ بٹیر پکڑنے والے نا بٹیر پکڑنے کا گر سیکھتے, تب تک کہ بٹیر ہاتھ لگتا. چھوٹا سا جانور بٹیر بغیر گر کے نہیں ہاتھ لگتا. شیر پکڑنا ہو اس کے بھی گر ہیں, ہاتھی پکڑنا ہو اس کے بھی گر ہیں. ارے سانپ پکڑنے کے بھی طریقے ہیں, تم ہم پکڑ کے دیکھ لیں اناڑی, کیا ہوگا؟ سانپ مقام بتا دے گا آپ کا. اور شہد کی مکھیوں کو آپ بچے بغیر شہد نکالنا چاہو اور آپ کو گر نہیں معلوم شہد نکالنے کے, تو ہنومان بنا دے گی مکھی آپ کو. نہ ناک سمجھ میں آئے گی کہاں ہے, نہ ناک سمجھ میں آئے گی, نہ منہ آئے تو گول گپا بن جائے گا. ہاں, اور اگر ڈھنگ سے گڑ سیکھ لو تو اسی چھتے سے آدمی مٹھاس نکال لیتا ہے. گڑ سیکھو گے نا تشکیل کا, انشاءاللہ امت کے اندر سے شہد نکال دو. اور چودھری تھا, وہ خاندان کا ذمہ دار تھا, لمبا چوڑا خاندان اس کا, ایک سنبھل گیا اب پورے خاندان کو سنبھال لیتا ہے. تو کمائی کس کی ہوئی؟ تشکیل کرنے والی کی ہوئی نا. ہم ایک آدمی پکڑ کے لائے, الٹی پلٹی کا ممبر تھا. وہ کھائے کا ممبر تھا کہ کیا بولتے تمہارے یہاں؟ الٹی پلٹی نا. ارے کچھ معلوم نہیں, بہت سیدھی سادھی لوگ. کہاں سے آئے؟ ارے کہاں سے آئے؟ علی باغ سے تو نہیں آئے. ارے کہاں سے آئے؟ ارے آئے کہاں سے؟ اپنے مجھے سب جانتے نا مصیبتی وغیرہ نہیں جانتے. ہر ایک چیز کا گڑ ہوتا ہے سیکھنے کا. سیکھو گے تو ٹھیک, اور نہیں سیکھو گے تو پریشانی میں پڑ جاؤ گے. اور پھر کمائی سیکھو. کیا کرنا سیکھو؟ ہاں طریقہ ہے ہر چیز کا, سیکھو. تشکیل کرنا سیکھو. اب آپ نے کھڑا کر دیا, اب وہ بیچارہ اس کو ہم لے کر آئے. 10 دن رہا ہم لوگوں کے ساتھ. 10ویں دن میرے کو کہنے لگا مٹھائی لایا. مٹھائی کہا کہ تیری منگنی ہے کہ تو بڈھا ہو رہا, تیری کائی کی منگنی, کائی کی مٹھائی ہے؟ بولے اسلام پر باقی رہنے کی. اسلام پر؟ تو مسلمان ہی تھا؟ بولے مسلمان تھا, مجھ کو کفر کی دعوت ملی تھی. اگر آپ لوگ میرے کو پکڑ کے نہیں لاتے میں تو اسلام چھوڑ دیتا. میں چھوڑ دیتا, میرے گھر والے چھوڑتے, پھر میرا پورا قبیلہ چھوڑتا. میرے اکیلے جمنے سے اب میرا پورا خاندان اسلام پر جمے گا. اب میں نے بھی طے کر لیا. ارے کیسے ہی ٹوٹا پھوٹا مسلمان صحیح, رہوں گا دین پر اور مروں گا دین پر. ایسے ایک آدمی بنتا ہے نا پورا خاندان بنتا ہے, اور ایک آدمی بگڑتا ہے پورا خاندان بگڑتا ہے. کھڑا کر دیا چودھری کو آپ نے, ذمہ دار تھا, خاندان کا بڑا تھا, وہ جم گیا. اب واپس جا کے اس نے گھر میں تعلیم شروع کی. بستی کا ذمہ دار تھا, مسجد کا متولی تھا, جماعتوں کو آنے نہیں دیتا تھا, جماعتوں کو آنے والا دینے والا بن گیا. گھروں میں تعلیم شروع کر دی. اب کہا میں تو کچھ سیکھ نہیں سکتا. پوترے کو, نواسے کو, بیٹے کو مدرسے میں حفظ کرنے, عالم بننے کے لیے داخل کر دیا.
زکات دیا، پتہ چلا مولوی صاحب نے مفتی صاحب نے کہا چل تو حج بھی فرض ہے، حج کو گیا. اب بتاؤ یہ اس کی نیکیاں کتنی، اس کو پتہ بھی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدمی کی نیکیوں کے دفتر لائے جائیں گے، اس میں نماز ہے، روزہ ہے، زکات ہے، حج ہے. کہ اللہ میرا اعمال نامہ نہیں ہے. کیوں؟ کہ میں نے زکات نہیں دی، میں نے حج نہیں کیا، اور میں نے کوئی مسجد تعمیر نہیں کی، میں حافظ نہیں، میں عالم نہیں، میں مفتی نہیں. یہ ساری نیکیاں میرے اعمال نامے میں کیسے؟ تو جواب ملے گا بندے تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن تو نے جس پر محنت کی انہوں نے سارے اعمال کیے، ان کو بھی ملے گا اور تیرے کو بھی ملے گا. اس کو کمائی سمجھو. اپنے گھر کے بچے تو بدن کے کپڑے نکال کے ننگا کر دیں گے، مرنے کے بعد اولاد ننگا کرے گی، ہاتھ کی گھڑی نکالے گی، جیب کا پاکٹ نکال لے گی، اور پاس بیٹھ کے کلمے کی بھی تلقین کی توفیق نہیں. یہ تو دو پیسے کے کام کے نہیں. اور ہمارے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیندار بنا دیا، وہ ہماری آخرت کی کمائی ہے، اس کا کوئی وارث نہیں بنتا. یہ ہمارا ہمدرد ہے، یہ اپنی کمائی آخرت، اس کو کمائی سمجھو. ہزاروں کو ڈال جاؤ اللہ کے دین کے اوپر. حضرت فرماتے تھے نا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، لوگ اپنے پیچھے افراد چھوڑ کے جا رہے ہیں، میں اپنے پیچھے ملک چھوڑ کر کے جا رہا ہوں کام کا. یہ کمائی ہے، ایک تشکیل. اور یہ مجمع میں پرانا بیٹھنے والا تشکیل نہیں کرتا، یہ بددیانت ہے، یہ کام کے لائق نہیں ہے. پرانا کس کو کہتے ہیں؟ ارے جس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دے اسے کھڑا کرے. ایک میاں جی عبد الرحمان سے بڑا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا کے زمانے میں بہت مستجاب الدعوات تھے، نو مسلم تھے. ان کا کمال تھا کسی غیر مسلم کے کندھے پر ایک دفعہ ہاتھ رکھا، 1 منٹ، دوسرے منٹ اس کو کلمہ پڑھاتے تھے. ایسے ہزاروں کو انہوں نے کلمہ پڑھایا. بہت مستجاب الدعوات تھے. ایک دن کہنے کہ چلو میاں جی عبد الرحمان میوات جانا ہے. بولے حضرت بیمار ہوں، میں مر رہا ہوں. چلو وہاں مرو جا کر. بولے کہاں مرو؟ میوات یہاں کہاں کو مرو؟ چلو ادھر. لے کر گئے. اب وہ بیچارے بیمار پڑے رہے کونے کے اندر، اور میاں جی حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ میواتی کو لے کر عشاء کے بعد بیٹھ گئے. بولو بھائی بولو. 2 بج گئے رات کو، ایک بھی ہاں نہیں بولتا، ایک بھی ہاں نہیں بولتا. حضرت نے فرمایا چھوڑوں گا نہیں صبح کی اذان تک جب تک بولو گے نہیں. ہاں کام کرنے والا تو ایسا ہی ہوتا ہے. وہ میاں جی بیچارے پڑے تھے کمبل اوڑھ کے سردی میں، اٹھ کے آیا، ارے بھائی بولو بھائی بولو. یہ بڈھے نے میرے کو بھی نہیں چھوڑا، مرتا تھا وہاں سے اٹھا کے لایا، تم کو کیسے چھوڑے گا؟ بولو. اب نام آنے شروع ہوئی. ہاں یہ ہے اصل. ایسا بناؤ نا اپنے آپ کو. کیا ہے کب تک روتی صورت رہو گے؟ کیوں روتا ہے؟ بولے نہیں روتا نہیں، میری صورت ہی رونے کی جیسی. محرم کو پیدا ہوا بولے میں، سب رو رہے تھے، میں پیدا ہوا. ایسا مت بنو. ارے ایسے بنو کام کرنے والے. اللہ تمہارے ہاتھوں پر ہزاروں کو کھڑا کر، یہ کمائی ہے. حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تم اکیلے جنت میں جاؤ، کمال چھوڑیے. ارے شان سے جاؤ کہ ہزاروں کا عملہ تمہارے پیچھے ہو. اللہ تم کو بلا کر کہ عبداللہ تجھے سفارش کا اختیار ہے، جتنوں کی طرح سفارش کر کے جنت میں لے جا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس طریقے سے جنت میں جائے. کرو گے نا تشکیل؟ انشاءاللہ. جیسے بیمار بولتا ہے، ارے کرو گے نا ایک تشکیل مجمع کی اور ایک خدمت مجمع کی. آج اللہ میرے کو معاف کرے، آپ کو بھی معاف کرے. ہمیں خدمت کا جذبہ نہیں رہا. لوگ ہمارے یہاں آ کے سیکھ کر جائیں. کیا کریں؟ ہمارے یہاں آ کے سیکھ کے جائیں. خدمت میں نے دیکھی بھائی جلگاؤں کے اجتماع میں. باقی کیسے لوگ تھے، کتنے اچھے لوگ تھے. درجہ ایمان کا اماطۃ الاذى عن الطریق، تقریر جیسی چیز کا راستے سے ہٹا دینا. خدمت کا آخری اسٹیپ کیا دین کا؟ خدمت ہے. تکلیف دینا تو نہیں ہے. آپ یہاں تکلیف دینے کے لیے آئے ہو کیا؟ اب بیٹھا ہوا استنجے خانے میں بیڑی پی رہا اور اس کو نشان لگا رہا پلاسٹک کے دروازے کو، آنگن لگی تو. ارے جو مسلمان کا نقصان کیا آپ نے، یہ آئندہ استعمال کے لائق رہے گا دروازہ؟ یہ
ایک مسلمان کا عیب نہیں کھلے گا بازو کا بیٹھنے والا، تکلیف نہیں ہوگی اس نظام والے کو. اور جن بیچاروں نے یہ ساری چیزیں محنت سے بنائی ان کی محنت ضائع ہوگی نہیں ہوگی. آپ نے ایک مسلمان کو تکلیف میں ڈالا، یہ بھی نہیں کرنا. کوئی کرتا اسے سمجھاؤ. آپ کا بھی اجتماع، آپ کا بھی آپ مہمان بن کے نہیں آئے ہو، آپ میزبان ہو. آپ کون ہو؟ مہمان حق مانگتا ہے، مجھے گوشت چلتا، نرم روٹی چلتی، مجھے پلاؤ چلتا. یہ تو ایسے نخرے کرتا ہے. ہاں مہمان. اور بڈھیاں تو بڈھوں سے 2 قدم آگے، 2 جوتے آگے. حالانکہ اس کے گھر میں چوہے بھوکے مر رہے، لیکن بڈھی کیا بولتی؟ میرے کو نرم روٹی چلتی، مجھے ایسا پان چلتا، مجھے پھلکا چلتا، نرم روٹی چلتی، اچھی پتلا سالن چلتا، اصلی گھی چلتا. حالانکہ اس کے چراغ میں بھی تیل نہیں پڑتا. ہر ایک آدمی جانتا ہے یہ مہمان ہے، نخرے برداشت کرو. میزبان سب کے مزاج کو برداشت کرتا ہے، ہم بھی سب کے مزاج کو برداشت کریں. لے بھائی لوٹا بھر کے پانی، جا تو چلا اپنی ضرورت پوری کر لے، چل میں بعد میں جاؤں. سب آرام سے رہیں گے انشاءاللہ. جہاں استنجے کی جگہ ہے وہاں استنجا کرو، یا غسل کرنے کی جگہ وہاں غسل کرو. جہاں پانی استنجے کے لیے اسے وہاں استعمال کرو. وضو کا پانی الگ، استنجے کا پانی الگ. اب ادھر کا لوٹا ادھر، ادھر کا لوٹا ادھر، اور پھر جو استنجے کے لیے لوٹے رکھے ہوئے ہیں حضرت کے مقام پر نظر آتے ہیں. وہ کیوں آیا؟ بیان سننے آئے لوٹا آپ کا کیوں لائے؟ جب آپ میں اتنی بھی تمیز نہیں کوئی چیز کہاں استعمال کرنی تو کیا دین کا کام کرے گا؟ دین کا کام 6 نمبر کے بیان کا نام تھوڑی ہے. ہر عمل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آنا چاہیے. اور اشاروں نے انتظام کیا کہ اس سے استنجے کے لیے لوٹے، اور یہ لوٹے صاحب ان کے گھر میں تشریف لائے ہیں. کیوں لایا ہے؟ ارے پانی پینے کے گھر سے لوٹا کیوں نہیں لایا؟ جماعت میں بغیر لوٹے کو نکل کے آیا؟ جماعت میں نکل کر لوٹا نہیں تھا تیرے پاس؟ یہ بھی ہماری من مانی ہے. اب وہاں بیچارہ پریشان پھر رہا، لوٹا نہیں لوٹا نہیں. ارے لوٹے کہاں ہے؟ ارے لوٹا جیسا قوم غائب کر چکی لوٹے. کتنی تکلیف ہوگی مسلمان کو. ایک تو وہ چیز جہاں کی چیز وہیں رہنے دو. وضو کی جگہ پر وضو، استنجے کی جگہ پر استنجا، اور غسل کی جگہ پر غسل. اور زبردستی غسل کرنے بھی مت جاؤ. گھر میں تو مہینے کو ایک مرتبہ نہاتا تھا، یا 2 ٹائم نہارا دن میں. مال مفت دلے بے ریب نہیں، احتیاط کے ساتھ ہر چیز. ایک تو خدمت، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کا اکرام کرنا، نظام کو صحیح استعمال کرنا. انتظام جو ہے صحیح استعمال کرنا ہوتا ہے. بھائی آدمی کے مرضی کے موافق بھی کھانا ہوتا ہے، مرضی کے خلاف بھی کھانا ہوتا ہے. ہم کوئی سسرال میں تو آئے نہیں لڈو کھانے، مرغی کھانے. ہم تو اللہ کے دین کی نسبت پر آئے ہیں. نرم گرم سب برداشت کرے گا. کتنے دن کے لیے؟ 2 دن کے لیے، 2 سال کے لیے نہیں. کتنے دن کے لیے؟ ہاں جاؤ دنیا کے حالات دیکھو، دنیا کے جیل خانوں کو دیکھو. لاکھوں آدمی سڑ رہا ہے اندر، لاکھوں کہ ڈھنگ کی روٹی بھی نصیب نہیں. ایک بزرگ گئے، ایک عالم گئے بزرگ کی خدمت میں، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ، اپنے زمانے کے بڑے بزرگوں میں تھے. مجھے مولوی صاحب کیوں آئے؟ بولے حضرت استفادے کی نیت سے. اچھا اچھا کتنے دن رہو گے؟ 3 دن. کھانے کا کیا؟ میں نے انتظام کر لیا. کہا ٹھیک ہے. جانے لگ گئے. کہا ٹھہرو، پہلے دن ہو، پہلی دفعہ ہے، دیکھتا ہوں گھر میں کچھ روٹی دال وغیرہ مل جائے تو کھا لو، نہیں تو اپنا انتظام کر لینا. کہا اچھی بات. خادم سے کہا دیکھ بڑی صاحبزادی کے گھر میں دال روٹی کچھ مل جائے تو لے آؤ. جا کر خادم نے آواز دی تو صاحبزادی نے روٹی کے اوپر دال رکھ کر دی. وہ ہاتھ میں لے کر آیا نوکر. کہا نالائے برتن نہیں لایا اس کے ساتھ؟ بولے ملا ہی نہیں، کیا کروں. روٹی پر دال رکھ کر لایا. کہ دیکھو تاکچے میں رکھا ہوا ہے مٹی کا برتن، وہ تھالی پرانے زمانے کی رکھی ہوئی تھی، وہاں سے لیا، اس پر روٹی رکھی، دال تھی. کمل صاحب آئیے کھائیے. بیٹھ گئے کھانے کے لیے. کہا مولوی صاحب کیا ہے؟ بولے حضرت وہ ماش کی روٹی اور دال ہے. کہا سبحان اللہ، بہت بڑی نعمت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کو یہ بھی میسر نہیں تھا. نعمت کی قدر کرو فرمائے. صحابہ تو اللہ کے راستے میں نکل کر
پیروں میں کپڑے باندھ لیتے تھے، جوتے چپل نہیں ہوتے تھے ریگستان کے اندر سفر کرنے میں، چپل کے بجائے کپڑا، اور پینے کو پانی نہیں تو اونٹ کی مینگنیاں نچوڑ کر پانی پیتے تھے. اتنی تکلیف تو اپنے کو نہیں ہے. سر پر سایہ نہیں، کوئی استقبال کرنے والا نہیں، کوئی ساتھ دینے والا نہیں، کوئی آؤ بیٹھو کہنے والا نہیں، کوئی محبت کے دو جملے کہنے والا نہیں. اللہ کے دین کے لیے سب کچھ برداشت کیا. اتنی تکلیف اپنے کو تو نہیں، اللہ جانتا ہے کہ یہ بھاگ جائیں گے، بھگوڑے بھاگ جائیں گے، اتنی تکلیف میں نہیں ڈالتا. آپ کے لیے ماشاء اللہ سایہ ہے، کیا ہے؟ ارے بولو نا، سایہ ہے، وضو کا انتظام ہے، کھانے کا انتظام ہے، اور کیا چاہیے؟ ہم اپنے گھر رشتے داروں کے یہاں جاتے تو بھی ہمارے لیے سایہ کا انتظام نہیں کرتے، کہتے اسپیشل سایہ، اسپیشل بیت الخلاء، اسپیشل کھانا، کچھ نہیں. بلکہ ہر آدمی گھر والا یہ چاہتا ہے اے اللہ یہ مہمان جلدی بھاگ جائے تو بہت اچھا ہے. بھگانے کی فکریں کرتے مہمان کو، کیا کرتے؟ اور یہاں بلانے کی فکر سے آؤ بھائی آؤ بھائی آؤ بھائی، یہ جاؤ بھائی کے اندر لگا ہوا. ایک تو خدمت کا مزاج بناؤ، ہر چیز خدمت کر، وہ مخدوم شد، ہر چیز مخدوم خدمت نہ کر محروم شد. جو خدمت کرتا ہے وہ مخدوم بنتا ہے، اور جو کسی کی خدمت نہیں کرتا وہ محروم رہتا ہے. ہمارا مزاج گندا، اللہ معاف کرے. ہم خدمت لینے کے جذبے میں ہیں، ہم خدمت کرنے کے جذبے میں نہیں. ہمارا چھوٹا بھی ایسا، ہمارا بڑا بھی ایسا. اللہ ہم کو معاف کرے. پرانا بھی ایسا، نیا بھی ایسا. پرانا تو نیا تو پرانے کو دیکھتا نا، میرے کو بھی ایسا مقام ملنا چاہیے، وہ بھی کرتا. کیا ہوتا ہے؟ ارے بولو نا، وہاں کیا دیکھ رہے؟ اس سے بڑا ایٹم بم کا دھماکہ ہونے والا آخرت میں، وہاں کیا کرو گے؟ کہاں بھاگو؟ وہاں دیکھو گے کہ اللہ کی طرف دیکھو گے؟ وہاں بھی ارے بولو نا، جو یہاں صحیح دیکھے گا وہاں بھی صحیح دیکھے گا، اب وہاں دیکھ رہا ہے وہاں بھی قیامت میں وہی دیکھے گا کیا ہو رہا. ارے نہیں، اللہ کی طرف دیکھو. پتہ چلتا گڑبڑی کام کرنے والے ساتھی ایسے بیٹھے نا، ایسی منڈی پھیر رہے، کہنا گڑبڑ ہے. کرو گے نا خدمت. اور اس کے علاوہ اعمال میں لگنا. ایک تو اجتماعی مجلسیں ہیں اس میں جمنا، اور یہ پرانوں کی مجلسیں ہوگی، کام کی باتیں ہوگی، کام سمجھایا جائے گا، کام کے اصول باتیں سمجھائی جائے گی. لوگ جا کے اپنے علاقوں میں صحیح کام کرو گے. یہاں کی ہر مجلس میں جمنا، اور جمنے والے کو ملتا ہے. کہتے ہیں الاستقامت الف فوق الکرامہ، جمنا 1000 کرامتوں سے بڑی بات ہے. 1000 کرامتوں سے بڑی بات ہے. انیک جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، ایک صحابی کو پہرے پر مقرر کر دیا، ہر بس یہی کرنا اور کچھ مت کرنا، پہرا ہی دینا. وہ پہرے میں لگے رہے. صبح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ فلانے آدمی آئے نہیں، اتنے میں گھوڑے پر بیٹھ کر آئے. اور جب آئے تو فرمایا کیسے رہی رات؟ مجھے حضرت اچھی رہی. کیا کیا؟ بولے سوائے نماز سے ضرورتوں کو میں گھوڑے سے نیچے نہیں اترا. گھوڑے پر ہی حضرت رات بھر گھوڑے پر ہی رہا. فرمایا تم کمائی کر گئے. اب اگر تم زندگی میں کوئی نیکی نہ بھی کرو، یہ نیکی تم کو جنت میں لے جانے کے لیے کافی. اتنا سا ماننا 1000 عبادتوں سے بہتر ہے. اتنا سا ماننا، اطاعت افضل ہے ہر چیز پر. ماننا کیا ہے؟ ہاں، الامر فوق الادب، ماننا ادب سے بڑی چیز ہے. اب اس ماحول میں بیٹھ کے جمنا اور بات سننا، بات لینا، دوسرے کو بھی جمانا. اب ساتھی کو لے کر آئے ہو نا، انہیں ڈرائیور کی طرح چھوڑ مت دینا، انہیں بھی جمانا اعمال کے اندر. ہم سب محتاج ہیں اعمال کے، ہم سب کی ضرورت ہے، ہم سب محتاج ہیں. ان مجلسوں میں جمنا، جو جس وقت کی مجلس ہے اس موقع کا عمل قیمتی اسے کرنا. کرو گے نا؟ کرو گے کہ سو گے؟ بولو نا، ارے کرو گے کہ سو گے؟ ہاں ابھی سے سو گے تو کرو گے کیا کرو گے؟ ایک تو یہ تمام اعمال میں لگنا. اپنا مسئلہ مثلا اجتماعی تعلیم ختم ہو گئی، اجتماعی بات ختم ہو گئی، اب انفرادی اعمال ہے.
اس میں اپنی نماز، تسبیح ہے، تلاوت ہے، دعا ہے، اس کا اہتمام کرنا. ہماری اس پنڈال میں جتنا ذکر اور جتنی فکر اور جتنا تلاوت، جتنا مانگنا ہوگا اتنی خیر آئی، جتنی نورانیت آئی، اتنی بھلائی آئی. ادھر ادھر کی بات کرو ہی مت. یہ مسجد سمجھو اسے. مسجد میں جیسے ادھر ادھر کی بات کرنا منع، یہ پنڈال میں ادھر ادھر کی بات کرنا بھی منع. کرو گے نا؟ ہاں بات کریں گے بولتے نہیں، صرف دعوت کا تشکیل ذہن بنانا، بس یہ عمل یہاں پر جم کر کے ہونا چاہیے. یہاں کے اعمال اور پھر انفرادی اعمال اور دعاؤں کا اہتمام. نہ جانے اللہ تعالیٰ کس کی دعا سے بیڑا پار کرے اور کس کی دعا سے اللہ تعالیٰ کام آسان کرے اور کس کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو ٹال دے. نہیں بول سکتے. لا یعجل القضاء الا الدعاء. دعا اتنی بڑی طاقت ہے، اللہ کے فیصلے کو بھی بدل دیتی، تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے دعا. اسباب کی دنیا میں ناممکن اور دعا کی دنیا میں ممکن. کیونکہ آج کے زمانے میں 100 سال کا بڈھا ہو، 100 سال کی بڈھی ہو، بچہ ہوتا کیا؟ ارے بولو نا، کچھ بولتے ہی نہیں. ارے ہوگا کیا؟ نہیں. لیکن حضرت زکریا کو اللہ نے دیا دعا کی برکت سے. رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اے اللہ اکیلا مت چھوڑ، مجھے میرا وارث بنا دے. اولاد نہیں تھی، اللہ نے کہا جاؤ تم کو ہم نے یایا دینے کا وعدہ کیا. بہت خوش ہوئے، گھر میں آئے اور بڈھی کو بولنے لگے اللہ نے اولاد دینے کا وعدہ کیا. ارے بولے کیا بات کرتے بھائی، بڈھی تو بڈھی، کہاں سے بچہ ہوگا؟ قالوا اتعجبین من امر اللہ. ارے اللہ کی بندی تعجب کرتی ہے اللہ کے حکم سے. اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں. اللہ نے بڑی عمر میں اولاد دی جبکہ اولاد کی کوئی امید نہیں تھی. تو دعا کی دنیا میں ممکن اور اسباب کی دنیا میں ناممکن. دنیا کے اسباب کی دنیا میں گرمی کا کم ہونا ناممکن اور دعا کے لین میں ممکن ہے. اللہ ہم کمزور ہیں، ہلکا کر دے، کم مت کر دے. تیرے معاملے میں کیا مداخلت کا حق رکھتے ہیں؟ کم کر دے، ہلکا کر دے، یا یہ برداشت کے لائق کر دے. ہم بھاگے نہیں ادھر. ہم بھاگنے میں کیا دیر لگتی؟ بھاگنا چاہیے. شیطان بہانہ بنا کے بھگا کے لے جائے گا. اس کے لیے ایک بات، اللہ سے مانگنے کا اہتمام کرو گے نا. ایک تو اس مجمع میں قدردانی کے ساتھ جمنا، خدمت، تشکیل اور دعا یہ اعمال ہے. اور اللہ کی طرف نگاہ. دیکھو ہماری سب سے بڑی کمزوری اس وقت یہ ہو رہی ہے، اسباب کی طرف نگاہیں زیادہ اٹھ رہی اور چیزوں کی طرف زیادہ، اللہ کی طرف کم. نہیں، اللہ کی طرف نگاہ اٹھنی چاہیے ہر حال میں. کچھ بھی ہو، نعمت ہو تو بھی اور نعمت نہ ہو تو ہر حال میں کرو گے نا بھائی. کہ اللہ بس تیری ذات کرنے والی، تیرے سوا کوئی کرنے والا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں فاتحانہ داخل ہوئے اور پیشانی حوض سے لگ رہی، اور جس مکے سے رات کے اندھیرے میں نکلے اس مکے میں اللہ نے دن کے اجالے میں عزت کے ساتھ داخل کیا. لیکن آپ کی تواضع کا یہ عالم ہے کہ یہ پیشانی حوض سے لگ رہی اور فرمانے لا الہ الا اللہ وحدہ وانجز وعدہ ونصر عبدہ ہزم الاحزاب وحدہ. اے اللہ بس تیری ذات کے سوا کوئی، تو اکیلا ہے. تو نے اپنے وعدے کو پورا کیا. تو نے ہم جیسے کمزور بندوں کی مدد کی اور باطل طاقتوں کو شکست دینے والی طاقت تیری طاقت ہے. ہم سے کچھ نہیں ہوا اور تیری ذات سے سب کچھ ہوا. جب کام کرنے کے اندر نگاہ اللہ سے ہٹتی ہے، مخلوق پر آتی ہے، اللہ تعالیٰ مخلوق کو مخلوق کے حوالے کر نمٹ اپنے مسئلے کو جا کر، اور مخلوق کی بس کی بات ہے کسی مسئلے کا حل کرنا، اور مسئلے کا حل کرنا کس کی بس کی بات ہے؟ ایک اللہ کی بس کی بات. خوب مانگنا اللہ سے، اللہ پر نگاہ جمع کر رکھنا. یہ اپنے کام کی جان ہے. جب ادھر ادھر کی باتیں کرے گا، الٹی سیدھی باتیں کرے گا تو خدا کو پسند نہیں آتی. کوئی جملہ بڑے پن کا اللہ کو پسند نہیں آتا. اس کے لیے کہتے ہیں کہ بڑے پن کی بیماری اتنی خطرناک، ایک اللہ والے کے دل سے بھی سب سے آخری میں جو بیماری نکلتی ہے وہ اقتدار کی بیماری، بڑے پن کی بیماری سب سے آخری میں نکلتی ہے.
حدیث میں آتا ہے رائی کے دانے کے برابر بھی بڑے پن کی بیماری ہوگی، جنت کی خوشبو تک نہیں سونگے گا، 500 سال دوری سے جنت کی خوشبو آئے گی، وہ بھی نصیب نہیں ہونی کی۔ بڑا پن نہیں۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے چھوٹا بن کر چلنے میں نفع ہے، اور بڑا بننے کے چکر میں رہتا اللہ بھی پسند نہیں کرتا، مخلوق بھی پسند نہیں کرتی۔ لوگ کیا ہوتے ارے اکلو ہے جانے دو، ہر بات مت کرو اسے، اور اللہ کہتا ہے یہ بڑا متکبر ہے ہٹاؤ اس کو۔ اور جب تواضع والا ہوتا ہے اللہ بھی پسند کرتے ہیں اور مخلوق بھی پسند کرتے ہیں۔ یاد بہت اچھا ہے، بہت نرم ہے، بہت بااخلاق ہے۔ ایک تو چھوٹا بن کے چلنا، گھس کے رہنا، اعمال میں لگ کر رہنا، اپنے وقت کو سنبھالنا، اپنے وقت کی قدر کرنا اور اعمال کی پابندی کرنا، اور ایک دوسرے کو آمادہ کرنا اللہ کے دین کے کام کے واسطے۔ کیوں بھائی کرو گے نا؟ اچھا اب ایک کام کرو، درود شریف پڑھ لو۔ وہ یہ کہ ابھی جتنے بیٹھنے والے احباب ہیں نا، اس میں خطے وار جماعتیں کتنی بن کے آئی، کہاں سے بن کے آئی ذرا بتلاؤ۔ خطے وار جماعت بولتے جاؤ، کہاں سے بن کے آئی؟ اورنگ آباد بھائی، اور احباب بھی بولے بھائی کتنے آئے؟ مالیگاؤں 20 آدمی، اور پربنی 16۔ عبداللہ ابن رواحہ صرف نماز پڑھنے کے ارادے سے رکے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آپ نے فرمایا کہ عبداللہ تم شہید ہو گئے، فلانا ہوگا فلانا ہوگا۔ کہنے کی زندگی میں آخری جمعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھ لوں، اسے قافلے کو روانہ کر دیا، خود پیچھے رہ گئے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر گئے، عبداللہ ابن رواحہ کو دیکھا، عبداللہ تم یہاں کیسے؟ اور حضور آپ نے میری شہادت کی خبر دی، میں کہا آخری جمعہ آپ کے پیچھے پڑھ لوں۔ کتنے دیر پچھڑ گئے ساتھیوں سے؟ آدھا دن۔ فرمایا عبداللہ آدھا دن نہیں، اب تم ساتھیوں سے 500 سال بعد میں جنت میں جاؤ گے۔ وہ 500 سال پہلے تم سے آگے نکل چکے جنت میں۔ ساتھی کام کرنے والا کیا کہتا میں بعد میں جاؤں گا تو بھی چلے گا، جو یہاں پچھڑا اور کل قیامت میں بھی جنت میں جانے میں پچھڑے گا۔ یہ کوئی نانا جی دادا جی کا کھیل تھوڑی ہے، یہ دعوت کا کام ہے، یہ بات تقریر تھوڑی، دعوت کا کام ہے۔ اس کی ناقدری پیچھے ہٹ جاتا آدمی۔ کہاں کیوں 13 ناندیڑ کے 13 جماعت آئی والد۔ اچھا جلگاؤں کتنے ہیں؟ دوستوں سے فارغ ہو جاؤ، آرام کر لو، اور اللہ سے مانگنے کا اہتمام بڑھاؤ۔ ہر ایک آدمی اللہ کی طرف متوجہ رہے، مانگو گے نا۔ اور پھر یہ جو پرانوں کی مجلسیں ہیں، اس میں پرانا جتنا جم کے رہے گا، بات سنے گا، اس سے فائدہ ہوگا۔ ورنہ علاقوں میں اب نیا گڑبڑ نہیں کرتا، بے اصولی پرانا کرتا ہے۔ اور کام کی حفاظت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے تو مانگ لی ہے، کوئی گڑبڑ کرے گا نا تو کام کہاں لے جا کر پٹکے گا ہم نہیں بول سکتے، ہمارے انسان کے بس کی بات نہیں، لیکن اللہ کے بس کی سب کچھ ہے۔ ایک بزرگ فرماتے تھے، اس کو تشکیل تو نہیں ملتی، ایک بزرگ فرماتے تھے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بہت ہوشیار تھے، ان کا اللہ سے عجیب معاملہ تھا۔ مولانا فرمانے لگے میرے بارے میں مشورہ کرو کتنے دن زندہ رہوں۔ حضرت یہ بھی کوئی مشورے کی بات ہے؟ اگر اللہ ہم کو تم کو پوچھے بتاؤ کتنے دن رہو گے دنیا میں، تو 500 سال سے کم نہیں بولے گا کوئی بھی۔ اللہ 500 سال تو دنیا میں رکھ۔ حضرت یہ بھی کوئی مشورے کی بات ہے؟ کہا میرا اللہ سے معاملہ ایسا ہے، میں جو مانگوں گا اللہ میرے کو دے گا۔ فرماتے میں نے بہت سی باتیں اللہ سے مانگ کر طے کروائی ہے، اللہ یہ کام تجھے پسند ہے نا، اس کی حفاظت کر، نہیں ختم کر، اور امت کے رکھے گا اس کی حفاظت کر، کوئی گڑبڑ مت چھوڑ۔ اب کوئی آدمی صحیح کرے گا اللہ کی مدد ساتھ ہوگی، اور آدمی گڑبڑ کرے گا تو کام کہاں اٹھا کے پھینک دے گا، مشین سے زیادہ اٹھا کے تیزی کے ساتھ پھینکتا، پتہ بھی نہیں چلتا۔ کتنے لوگ ہیں ہم لوگ دیکھتے آ رہے ہیں ایک زمانے سے، بھائی جس نے واقعی کام کو کام سمجھا وہ تو چل پڑا، اور جس نے زیادہ شان پنا کیا تو
فرماتے تھے ہم تو لکیر کے فقیر، ہم کو جو بات اپنے بڑوں سے ملے گی وہی کریں گے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کریں گے. یہاں تو سمعنا و اطعنا سن کر ماننے کا جتنا مزاج ہوگا اللہ اتنا کام دے گا. اور فرماتے تھے کام کرنے والا کام چھوڑ کر بیٹھ جائے تو سکھ چین سے بیٹھنے مت دینا، سکھ چین سے مصیبت لگا دینا اس کے پیچھے. حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر پہ لکھا ہوا کہ اے اللہ یہ امت جب تک تیرے دین کا کام کرتی رہے اس کو سروں کا تاج بنا کے رکھ دنیا میں. کیا بنا کے رکھ؟ سروں کا تاج، اوپر رہے. تاج کہاں رہتا؟ پیروں میں. بولو نا، نیچے اوپر. ٹوپی کہاں پہنتے؟ ہاں. اور جب کام چھوڑ دے، دین کی محنت چھوڑ دے، قوموں کی جوتوں کے نیچے ڈال دے، کرے گا عزت ملے گی، لیکن کام اپنی مرضی سے نہیں، پوچھ کر رائے مشورے سے، اور جیسے اپنے بڑے بتلاتے.